چلیں جی جی، سر کوئی ایک نہیں دو آ رہا ہوں. چیزیں میری ایک دلی خواہش ہے آپ تک پہنچاؤں. یہ دیکھیں، ہمارا ایک طب کے والے سے تعلق ہے. تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور مچور ہیں، سب سمجھدار ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور مختلف الخیال ہیں، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف ایجوکیشن بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. تو اس سے ایک گلدستہ بنتا ہے، وسعت آتی ہے، ذہنوں میں وسعت آتی ہے، قلب میں وسعت آتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی غنیمت اور نعمت ہوتی ہے. تو اس میں اپنا اپنے خیالات کا اظہار کرنا، تبادلہ خیال کرنا، دوسرے کو نقطہ نظر کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. دیکھیں، یہ ربیع الاول کے مبارک ایام ہے. کچھ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بعثت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طریقے سے مناتے ہیں. کچھ لوگ دوست اپنے طریقے سے مناتے ہیں. کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے دیتا ہے، کوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے دیتا ہے، کوئی اسوہ حسنہ کا نام دے دیتا ہے. بہر صورت سارے ہی، چونکہ میرا سب میں اٹھنا بیٹھنا ہے، جب دور ہوتے ہیں تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی اور برادری میں بھی اور ملکی لیول پہ بھی. جب آپ دور ہوں گے نا جی تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. جب قریب ہوتے ہیں تو بہت ساری غلط فہمیاں ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ میں سارے دوستوں کے پاس بیٹھتا ہوں، ادھر مرکز ہے وہاں بھی جاتا ہوں، مرکز طیبہ اور باقی ہر نقطہ، سارے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن اس کا اظہار اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق میں ذرا برابر بھی کسی شک نہیں. اگر ذرا برابر شک ہو تو بندہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا. اقبال نے کہا تھا، اگر باؤنر سیتی تمام ابو لہبی است. بے اگر شک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک نہیں پہنچے تو سارا ہی ابو لہب بھی ہے. اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کے تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے. تو بتانا، گفتگو یہ کرنی ہے، میسج یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے، ولادت ہے. ایک تو یہ توحید کی دلیل ہے بہت بڑی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، جو یہ مانتا ہے، جو یقین ہے جس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کے والد تھے، ان کی والدہ تھی، تو وہ شرک سے پاک ہو جائے گا. ایک ہی. دوسرا جو خاص طور پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا ایک مقصد ہے، جو ارشد بھائی نے بیان کی ہے جس طرح. اس کا ایک مقصد ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو بیست کا ایک مقصد ہے، یعنی میلاد کا ایک مقصد ہے. ان کے جو مولود ہوا، ولادت ہوئی، میلاد ہوا، میلاد کا معنی پیدائش ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یا بعثت ہوئی، تشریف آوری، اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ سورۃ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی ودین الحق، دو چیزیں دے کے، ایک دین، بالہدی ہدایت، و دین الحق، اور حق دین دے کے. کس لیے؟
دو چیزیں دی اور بھیجا، کس لیے؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ وہ یہ دو چیزیں جو بالہدا و دین الحق، یہ دو چیزیں جو دے کے بھیجے ہیں، ان دو چیزوں کو یظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پہ غالب کرتے۔ یہ ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 33۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، آپ کی تشریف آوری کا مقصد، آپ کی حیات مبارکہ کا مقصد کہ دین حق کو، اور جو اللہ تبارک ہدایت جو شریعت دی تھی، اس کو ادیان باطل جتنے ادیان ہیں ان پہ غالب کر دیا جائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، وہ کام کیا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں جس طرح زندگی گزاری، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ان کو اڈاپٹ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا ایک مسلمان پہ لازم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آپ چلتے تھے، کیسے آپ کھانا کھاتے تھے، کیسا لباس پہنتے تھے، کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ شریف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کیسے گزرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہونا، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن غور کریں، نماز کب فرض ہوئی؟ جو میں دعوت غور آپ کو دینا چاہتا ہوں، اب سارے عالم دین بھی پتا ہے، اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک وہ ہدایت کیا تھی، وہ دین حق کیا تھا جس کی تبلیغ کرتے تھے؟ نماز تو، روزہ تو، زکوٰۃ بھی بعد میں فرض ہوئی، پہلے کیا تھا؟ 10 سال سے پہلے کیا تھا؟ نماز فرض ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے۔ وہ دین حق یہی ہے جو قرآن کہتے ہیں، یظہرہ علی الدین کلہ، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی، جو اللہ تعالیٰ نے کے احکام تھے، جو قرآن تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو گیا، وہ شریعت ہو گئی۔ جو حضور نے کہہ دیا وہی شریعت، جو حضور نے عمل کر لیا وہی شریعت۔ اس کو پوری دنیا پہ نافذ کرنا، یہ دین ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے، ہم امت نے دین کو چھوڑ دیا، اور جو مذہب تھا نا، ہم نے دین کو مذہب بنا لیا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد اور نظام حیات، پوری دنیا پہ اسلام غالب ہو جائے، اسلام کا غلبہ ہو ادیان باطل پہ، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ سارا زور مذہب پہ آ گیا، اب عبادات پہ آ گیا، لیکن جو غلبہ دین تھا، جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، وہ ہم بھول گئے، اس سے ہماری دوری ہو گئی۔ وہ کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے عالم کفر کی پوری ایک سازش ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اب دیکھیں، جتنے بھی ہمارے اختلافی معاملات ہیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، جتنے بھی مسائل کے درمیان اختلافات ہیں، ان کی بیس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور عالم کفر نے سازش کی
کہ حضور کی ذات کے ساتھ مسلمان اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے مر مٹتے ہیں. لہذا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اپنی فکر اس میں شامل کر کے اسلام جو غلبہ کے لیے آیا ہے اس کو جاز و یمن سے نکال دیں، مسلمانوں کو فرقہ پرستی میں ڈال دیں، اونچی آمین کہنی ہے، نیچے کہنی ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، درود شریف کھڑے ہو کے پڑھنا ہے بیٹھ کے پڑھنا ہے، آمین کہنی ہے نہیں کہنی، اور یہ کوئی اختلاف نہیں تھی. اب کسی عالم میں جتنے بھی ہمارے علماء کرام میں کسی سے پوچھ لیں اہل سنت والجماعت کے کتنے امام ہیں، وہ کہیں گے چار، چاروں کے نام بھی لیں گے، امام شافعی، امام حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک. تو چاروں کی الگ الگ جو ہے اسکول آف تھاٹ تھا، کوئی رفع یدین کا قائل ہے، کوئی نہیں قائل، کوئی آمین اونچی کہنے کا قائل ہے، کوئی نہیں قائل. یہ کوئی ایشو نہیں تھا مسلمانوں کے درمیان. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور محبت کے بارے میں اختلاف آیا، یہ عالم کفر کی سازش ہے. کیوں کہ مسلمان ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو اور ان پہ حکمرانی کرو. انہوں نے اپنے علماء اکرام تیار کیے، ان کے اندر ان کو داڑیاں رکھائی گئی، ان کو اپنی تعلیم دی گئی اور ادھر بھیجے گئے. جو فرقہ پرستی کرتے ہیں ان کو سپورٹ کی مالی، اور مسلمانوں کو نتیجتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ان کا محبت والا تعلق کمزور کر دیا. اس لیے کہ مسلمان کٹھے نہ ہوں اور غلبہ اسلام کی جدوجہد میں شامل نہ ہو سکے. نمازیں پڑھیں کوئی ان کو اعتراض نہیں، روزے رکھیں، مدرسے پڑھیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب ان کے اقتدار کے لیے، جب غلبہ اسلام کے لیے، جب ایک نظام کے لیے لیظہر الدین کلہ، اس کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نماز پڑھتے ہوں گے پھر بھی وہ مار دیں گے. پھر وہ نہیں دیکھیں گے یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، ان کے لیے ایک ایکول ہے. ابھی انہوں نے کیا کیا مسجد اقصی میں؟ مسلمانوں کو کیوں مارا ہے؟ کیوں یہ سارا کر رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے. لہذا ہم پہ فرض ہے کہ جس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا، آپ وسلم کی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حیات کو بھی بیان کرنا چاہیے، حضور کی بعثت کو بھی بیان کرنا چاہیے، ورنہ یہ مذہب تو رہ جائے گا. جو کافر چاہتے ہیں کہ یہ مذہب تک محدود ہو جائے، دین نہ بنے. دین اس وقت بنے گا جب آپ کا پارلیمنٹ، آپ کا تھانہ، آپ کی کچہری، آپ کی عدالتیں، وہاں اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی نظام ہوگا. جب وہاں ہوگا نا، پھر عام آدمی کی زندگی میں اسلام آنا کوئی مشکل نہیں. جدوجہد تھی، اسٹرگل تھی، اور زندگی کا مقصد تھا وہ غلبہ دین حق، ہدایت اور حق، اور یعنی شریعت، قرآن اور سنت کو پوری دنیا پہ کے ادیان پہ غالب کرنا تھا. وہ جدوجہد کریں تو کہتے ہیں ہم تو غیر سیاسی ہیں جی. اس لیے اس سے عالم کفر کو خطرہ ہے ایک اپنے اقتدار کا. اس لیے فکری طور پہ اس قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. فکری طور پہ دیکھیں، انڈیا کے ساتھ ہم تھے تو وہاں نماز روزے کی کوئی پابندی نہیں تھی. ہمیں آج بھی یہ سارا کچھ کرتے رہے، مذہبی جتنی تعلیمات ہیں کرتے رہے، محفلیں کرتے رہے، سب اس پہ کوئی کفر کو نہیں. جب ان کے اقتدار کو خطرہ ہوگا، جب آپ کا دین تھانے میں، کچہری میں، پارلیمنٹ میں جائے گا،
تو پھر آپ کو سوئے کربلا چلنا پڑے گا، پھر مشکل ہوگا۔ لہٰذا فکری طور پہ میں اس حوالے سے بھی اپنے آپ، ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں آپ کے پاس، لوگ بھی آتے ہیں، جتنا ہو سکے لوگوں کو فکری طور پہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی سمجھانا چاہیے۔ یہ تھی گفتگو۔ اور یہاں اگلی ایک بات، یہ جو کرتے ہیں پھر ذہن کو وسیع رکھنا چاہیے، ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون۔ یہ قرآن پاک کی نص ہے۔ آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوش ہو جایا کریں، خوش ہوں، خوشیاں منائیں۔ فبذلک، اس پہ خوش ہوں، وہ خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے جو تم جمع کر کر کے رکھو۔ یعنی پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اب سوچیں اللہ کا فضل اور رحمت حضور کی ذات سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ اللہ قرآن کی نص ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور سے بڑی رحمت ہی کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑا فضل ہی کوئی نہیں۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ ازوی مفتی ارشد صاحب نے پڑھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب نعمت پہ جو بتائے طریقے کیسے ان کو کریں، ایک تو یہ خوش ہو جائیں، دوسرا فرمایا ہم بنعمت ربک فحدث، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، تحدیث نعمت کریں، یہ بھی ایک ذکر ہے، یہ بھی۔ تو ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا اس میں اضافہ۔ نعمتوں کا چرچا کرنا، ان پہ خوش ہونا، ان پہ ان کی خوشی منانا، یہ قرآن کی نصوص ہے۔ ہاں پھر یہ سوال کہ صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے اپنے دور کے مطابق کیا۔ صحابہ نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ قرآن کے احکام پہ، لیکن اس دور میں جو خوشی منانے کے طریقے تھے صحابہ نے اس طریقے کے منائے۔ کوئی روزہ رکھ کے منا لیتا ہے، گڈ۔ کوئی صدقہ دے کے منا لیتا ہے، دیٹس گڈ۔ کوئی نیکی کر کے کر لیتا ہے، کوئی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے کر لیتا ہے، جیسے ابھی ہم کر لیں، کوئی محفل کر کے، کوئی نعت پڑھ کے، کوئی حضور کی زلفوں کی بات کر کے، کوئی حضور کے تذکرے کر کے، کوئی حضور کے بعثت کا مقصد کر کے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے مختلف انداز ہیں، سارے کرنے چاہیے، لیکن میری سوچ یہ سب سے بہتر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کو ہم یاد کریں، اس کو بھی یاد کریں، اور ہمیں باور ہو، اور جو کچھ ہمارے ساتھ عالم کفر کر رہا ہے اس کا ہمیں شعور ہو۔ چلے جی، یہ تھا آج کا۔ اس کے حوالے سے کوئی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی گفتگو اور کرنی ہے تو موسٹ ہاؤس از اوپن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، استاد جی آپ نے بہت اچھا ارشاد فرمایا۔